أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی اور آج اس کا تیسرا دن چل رہا ہے۔ قربانی کی عبادت پچھلے 2 دنوں میں بھی انجام دی گئی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمانوں کو قربانی کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، ان کے قربانیاں قبول فرمائے، اور جو قربانی کا جو بنیادی سبق ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا کہ جب جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں قربان کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک تو تکبیر ہے، اللہ کا نام ہے لینا، اس کے بغیر جانور حلال ہی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا یہ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہی نہیں ہوتا، چاہے گلے کی چاروں رگیں کاٹ دی گئی ہوں، خون خوب بہہ گیا ہو، لیکن وہ بھی مردار کے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذبح کا طریقہ ہمارے ہاں مقرر فرمایا ہے، شریعت نے مقرر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ گلے کی اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر صرف 2 رگیں کٹیں گی جانور حلال نہیں ہوگا، چاہے مر جائے، 2 رگیں کٹنے کے بعد خون بہہ جائے، مر بھی جائے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ 4 رگیں ہیں تو ان میں سے ایک وہ ہے جس سے سانس آتا ہے، ایک وہ ہے جس سے کھانا جاتا ہے، اور 2 رگیں ایسی ہیں جس میں خون جاری ہوتا ہے۔ تو ان 4 رگوں کو کاٹنا چاہیے، اگر 4 نہ ہو تو کم از کم 3 رگیں کٹیں گی تو جانور حلال ہوگا، صرف 2 رگیں کٹنے سے یا 1 رگ کٹنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اس کی تو ایک حکمت ہے جو سمجھ میں آتی ہے طبی اعتبار سے بھی، کہ جانور کا جتنا خون زیادہ قوت کے ساتھ باہر بہے گا، اندر نہیں رہے گا، باہر بہے گا، تو اس جانور کا گوشت جو ہے وہ آلائشوں سے پاک ہوگا اور صحت کے لیے مفید ہوگا۔ اگر بالفرض کسی جانور کو مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی رگیں نہ کٹی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہے جانور کو، دوسرے یہ کہ چونکہ اس کا خون نہیں بہتا، خون کثرت کے ساتھ نہیں بہتا، اس لیے وہ خون اندر جمع ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا
کہ گلے کی 4 رگیں کاٹ دو تو اس سے ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ خون بڑی مقدار میں خوب تیزی سے بہہ جاتا ہے، اندر نہیں رہتا، لہذا وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر اندر رہ جائے تو وہ بیکار ہو جائے گا، اس کا گوشت بیکار ہو جائے گا، فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ اس کی ایک طبی حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا یہ کہ کسی جانور کو قتل کرنے کا آسان طریقہ جو جانور کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے، اور جتنے طریقے کسی جانور کو ذبح کرنے کے یا جانور کو قتل کرنے کے اور جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہو، جیسے کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو اگر قتل کرنا ہو تو قتل بھی اچھی طریقے سے کرو، اور اگر ذبح کرنا ہو کسی جانور کو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ اچھے طریقے سے مراد یہ جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو یہ ذبح کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اس میں ایک تو جانور کو تکلیف کم سے کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے خون پوری طرح بہہ جاتا ہے اور اندر رہ کر گوشت کو خراب نہیں کرتا۔ یہ طبی حکمت ہے۔ اب اگر کسی شخص نے جو شریعت کا طریقہ ہے اسی کے مطابق 4 رگیں کاٹ کر ذبح کیا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، ایسی ذبح کر دیا، تو بظاہر تو وہ جو حکمت تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی خون سارا بہہ گیا اور آسان طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، پھر بھی حرام ہے وہ، پھر بھی اس کا حکم مردار جیسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما دیا، کئی جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کی جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے کیا فرق پڑ گیا؟ خون بہا، آسان طریقے سے ذبح کیا گیا، خون اندر نہیں رہا، گوشت کی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے، پھر بھی صرف اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، یہ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ مردار تصور ہوگا، وہ جانور مردار ہوگا، کھانا حلال نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دے دیا۔ یہ در حقیقت یہ اللہ کا نام لینا ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسری بات بھی سوچے ذبح کرتے وقت۔ کیا سوچے؟ کہ جانور بھی تو میری طرح کی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی صدمے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی موت سے وہ بھی اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے، یہ بھی ایک جاندار مخلوق ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ کسی انسان کو جائز نہ ہوتا کہ وہ کسی جاندار کو قتل کرے، اس کی جان اپنا مزہ لینے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا مزہ لے اور اس کو ذبح کرے۔ بظاہر تو یہ بالکل ایک عقل کے خلاف بات تھی کہ آدمی جو ہے وہ ایک جاندار کو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا ذائقہ لینے کے لیے ذبح کرے۔ کیوں کرے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی جان ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی موت سے اتنا ہی وہ بھاگتا ہے جتنا کہ انسان بھاگتا ہے۔ اب دیکھو، اپنی مرضی سے تو کوئی جانور ذبح ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو ہاتھ پاؤں باندھنے پڑتے ہیں، اس کو لٹانا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں ذبح کرتے، زبردستی ذبح کیا جاتا۔ تو ویسے تو حلال نہیں ہونا چاہیے تھا، جائز نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن یہ کون ہے جس نے تمہارے لیے ان جانوروں کو حلال کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اس جاندار کو تمہاری خدمت پر لگا دیا؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے اس کا گوشت کھانے کو، اس کو ذبح کر کے، اس کے قطرے بنا کر، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر تمہیں کھانے کو حلال کر دیا؟ یہ کون ہے؟ تو کم از کم اس مالک کے بے نیاز کا کچھ تصور تو کر لو. یہ جانور تو میں ذبح کر رہا ہوں، اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ لذت دینے والا اور یہ گوشت کو ہمارے لیے حلال کرنے والا وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی اور نہیں ہے. جب تک یہ اعتراف نہیں کرو گے، اللہ کا نام لے کر اعتراف نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہوگا. حلال ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اللہ کا نام لو. یہ دکھا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں اس وجہ سے کہ ہر مسلمان جب ذبح کرے تو اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کے انعامات اور اس کے احسان کا خیال ہو کہ اس نے کس طرح ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کر دیا ہے. اور ساتھ ہی اگر ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھاؤ تو یہ سوچو کہ آخر وہ بھی جاندار تھا، تم بھی جاندار ہو. تمہارے میں اندر اگر طاقت ہے تو اس میں بھی طاقت ہے، بلکہ طاقت ایسی ہے جو گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس کی طاقت کا انسان کی طاقت سے مقابلہ کرو تو کوئی نسبت نہیں ہے. اگر گائے یا بیل یا اونٹ بڑا جانور وہ انسان کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کو کچل کر ہلاک کرنا چاہے، اس میں ہزار قوت ایسی موجود ہے، انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت اس میں موجود ہے، وہ اس کو گرا سکتا ہے. لیکن یہ کون ہے جس نے اس بڑے جانور کو، زیادہ طاقتور جانور کو تمہارے آگے ایسا رام کر دیا، ایسا مسخر کر دیا کہ تم ایک معمولی لڑکا 15-16 سال کا وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گرا دیتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے. اگر کسی دن گائے کو جوش آ جائے اور تم ذبح کرنے کے لیے چاہ رہے ہو اور اس کو جوش آ جائے انتقام لینے کا، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ وہ جو سارے محلے میں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اس کا ذبح کرنے کا، وہ سارے کے سارے بھاگ پڑیں گے وہاں سے. اس لیے کہ اگر اس نے کہیں اس نے ایک سینگ بھی مار دیا یا اس نے تمہارے قدموں میں رون دیا تم کو تو تمہاری جان خطرے میں ہے. لیکن یہ کون ہے جس نے تمہارے جانوروں کو، اتنے قوی اور طاقتور جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ تم نے ہاتھ پاؤں باندھے، عقل تمہیں دے دی اور اس عقل کے ذریعے تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گرایا اور گرا کر اس طرح قابو کر لیا کہ اتنا زیادہ قوی جانور بھی بے بس پڑا ہوا ہے، گردن اس کی آگے تمہارے کر دی. تو خدا کے بندو، جب تم ایک جاندار کا گوشت کھا رہے ہو، اس کو اپنی لذت کے لیے ذبح کر رہے ہو، اس کا گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہو، تو جس ذات والا صفات نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، رام کر دیا اور ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا، ارے کم از کم ان کا نام تو لے لو. یہ کہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لو اور کہو کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. وہ سب سے بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو میرے لیے حرام کر دیا. یہ ہے وجہ. اگر یہ اعتراف نہیں کرتے، اگر یہ الفاظ نہیں بولتے اور اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ یہ میرے مالک کا احسان ہے، تو جانور تمہارے لیے مردہ ہے، مردار ہے، کھانا حلال نہیں. یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا
اصل مقصد. تو آدمی جب ذبح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا شکر ادا کرے. شکر بھی ادا کرے. تیسری ایک اور بات بھی سوچے. تیسری بات کیا سوچے؟ یہ سوچے کہ آخر اللہ میاں نے یہ کیوں کیا کہ ان جانوروں کو میرے لیے حرام کر دیا. اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے لیے اس کو ذبح کروں تو کتنی بڑی بات ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانداروں کو میرے لیے رام کر دیا. مجھے مخدوم بنا دیا، ان کو خادم بنا دیا. اور صرف جانوروں ہی کو نہیں، کائنات کی ساری قوتوں کو انسان کے لیے رام کر دیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری راحت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری لذت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے. انسان تیرے لیے پیدا کیا. یہ سب خادم ہیں تیرے اور تو ان کا مخدوم ہے. سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. چاند اپنی روشنیاں ڈالتا ہے، سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، پہاڑوں کے اوپر تمہارے لیے پانی جمع کیا جاتا ہے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی گزر جائے. تم کھانے کے وقت کھا لو اور پانی پینے کے وقت پی لو. اس غرض کے لیے ساری کائنات کو تمہارا خادم بنا دیا. اگر یہ ساری کائنات خادم بنی ہوئے تمہاری تو آخر تم کس لیے ہو؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں کیوں لگا دیا گیا؟ اس کو بھی سوچو. اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا اور اس کو مخلوق کی خدمت میں لگایا، انسان کی خدمت میں لگایا، صرف اس لیے کہ تمہارے پاس، تمہارے ذمے ایک خدمت ہے. کیا خدمت ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کی کیا معنی ہے؟ کہ میں اپنی زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر فعل، ہر قول، زبان سے نکلنے والی ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع گزار. اس کام کے لیے تمہیں بنا. اگر تم یہ کام نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہو، تمہیں ان کائنات کی مخلوقات سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. تمہیں حق صرف اس لیے پہنچتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، گناہ نہ کرو، حلال کماؤ، رشوتیں نہ لو اور لوگوں سے ناجائز اور حرام طریقے سے آمدنی وصول نہ کرو. اس لیے پیدا کیا تمہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. اس لیے پیدا کیا، اس لیے ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. مولانا جامی فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تا تو نانے بے کفاری، تاکہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے، تمہارے ہاتھ میں روٹی آ جائے. روٹی آ جائے وہ بغفلت نہ خورے، بغفلت نہ خوری. روٹی آ جائے اور تم اس روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ، اللہ کا انعام سمجھ کر، اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ اور اس کا حق یہ ادا کرو کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو. یہ تیسری بات ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر پوشیدہ ہے. ایک یہ کہ یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے حلال کیا، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس کو رام کر دیا، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ساری کائنات پیدا کی. لہذا تمہارا بھی کچھ کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو.
یہی بات ہے جو رب ذبح کرتے ہوئے دوسرے جملے میں کہی جاتی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ یہ جملہ کہلوایا جاتا ہے قربانی کے وقت میں۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اس جملے کی مزید تشریح کا وقت نہیں رہا، لیکن اتنی بات تو آخر ہمارے دلوں میں اترنی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اے بندے، اے انسان، تیرے لیے پیدا کیا ہم۔ تو جب یہ ہے تو کم از کم اتنا خیال تو کر لو کہ زمین کی مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھو کہ میرے ذمہ بھی کچھ فریضے ہیں، میرے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کروں، اس نے جن چیزوں کو گناہ حرام قرار دیا اس سے بچوں، اس سے بچ کر زندگی گزار لی تو تم کائنات کا مخدوم بننے کا حق رکھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہے، ایک دوسری دنیا آنے والی ہے جہاں پر انشاءاللہ تمہارے اس عبادت کا، اس بندگی کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔